کو پیارا سا السلام علیکم، خیر خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر و عافیت ہے، خیر و عافیت ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اور آپ جیسے علماء کی اور رہنمائی ہمارے لیے اللہ آخرت تک قائم رکھے۔ اچھا، آمین اگر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ جی بالکل، ہم علماء کے جوتے کے خاک کے برابر نہیں، کیونکہ وہی ہمیں رہنمائی دیتے ہیں ہمارے جیسے جاہلوں کو، یا جو ہم نے پڑھے نہیں ہیں، یا نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے قانون کو سمجھتے ہیں۔ تو اسی میں علماء کرام ہمارے لیے ایک راہ راست ہے۔ اچھی بات ہے، مولانا صاحب، اگر اجازت ہے تو میں ایک سوال کر لوں؟ بالکل کریں۔ جی بالکل۔ میں ذہن میں یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے طرف سے جو بھی لفظ بولا ہے ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ کرام سے، یا میں نے ایسے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے، یا یہ شریعت کے یہ حکم ہے، ہم اسی چیز پہ اس کے لفظ جو اس نے بیان کیے ہیں یا تشریح کیا ہے اسی پہ تقلید کرتے ہیں۔ تو پھر یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں، آپ نے جو کچھ امام ابو حنیفہ کے بارے میں سنا ہے وہ علماء ہی سے سنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ علماء آپ کو حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، اس میں سندیں موجود ہیں، اور آپ کو ڈائریکٹ قال قال رسول اللہ تک لے جاتے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ بیچ میں کسی کو فالو آپ کرتے ہیں؟ امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے، اور یہ سب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ علماء امام ابو حنیفہ کی بات بتا رہے ہیں، اسی طرح سے یہی علماء بخاری بھی پڑھاتے ہیں، مسلم بھی پڑھاتے ہیں، ترمذی بھی پڑھاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ اچھا، اب دوسری بات اہم ہے، لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ کے درمیان تقریباً کتنے 80 یا 90 سال کا فاصلہ ہے؟ کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 90 سال کا فاصلہ ہے۔ ہم ان علماء سے کہتے ہیں کہ آپ ہم کو 80 سال تک لے جاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں کہتے کہ 80 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ڈائریکٹ ہم ان کی بات لے لیتے ہیں، اس طرح سے محمدی بن جائیں گے حنفی بننے کے بجائے؟ کیا یہ درست نہیں ہے؟ اگر اسی میں ایک میں سوال پوائنٹ کر دوں، ہمارا جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا، مثال کے طور پر، کہ ایسے دور جو بدل جاتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس دور میں اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، اگر کسی کی شوہر چلے جائے، باہر ملک پہ چلا جائے، یا وہ بڑے سال تک نہ آئے، یا 70 سال تک نہ آئے، یا 4 سال تک نہ آئے، تو شریعت اس کا کیا حکم دیتا ہے کہ اس کے نکاح اس عورت کا ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جس کا شوہر غائب ہے نا؟ تو اسی پہ یا ہم میں تو پورا کر دوں، پھر اسی پہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اچھا، رک جائے نا، آپ اس میں بری طرح پھنسیں گے سیف اللہ صاحب۔ آپ پورے فقہ کی کتاب ڈھونڈ لیجئے، میں پسنے نہیں آیا علماء، سیف اللہ صاحب میں نہیں آیا، سیکھنے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ لیجئے، پورے فقہ حنفی میں کہیں بھی اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ملے گا تو کتنا ملے گا پتا ہے؟ 100 سال کا جواب ملے گا۔ کتنے سال کا؟ 100 سال کا۔ 100 سال کا جواب ملے گا، یا 120 سال کا جواب ملے گا۔ تو کیا یہ جواب ایسا ہے کہ اس پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ کوئی عورت عمل کر سکتی ہے؟ 100 سال تک انتظار کرے گی کوئی عورت؟
نہیں وہ تو ہم شریعت کو دیکھیں گے, ہم تو مثال کے پڑھے نہیں, اگر شریعت چیز. سنیے سیف اللہ صاحب, میں یہ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں نا, سمجھانے کی بات. آپ نے یہ بات کہی کہ نیا مسئلہ ہے تو نئے مسئلے کا جواب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا, حدیث میں نہیں ملے گا, فقہ میں ملے گا. ہم کہتے ہیں فقہ میں ہے ہی نہیں اس کا جواب. نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ حنفیت کو چھوڑ دیا اور مالکیت کو احناف نے اپنا لیا ہے. کس کو اپنایا ہے؟ مالکیت کو, مالکیت کو اپنایا ہے. اب آپ کی تقلید تو چلی گئی سیف اللہ صاحب, آپ جس تقلید کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے وہ تو تقلید آپ کی ختم ہو گئی. نہیں مثال آپ ہمارے کی تقلید کر رہے ہیں. سیف اللہ صاحب ایک منٹ دیجیے نا. جی 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 بالکل. آپ جس کی تقلید کے دعوے دار ہیں اس میں تو 100 سال کی بات کہی گئی ہے. 100 سال والی بات پر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتی ہے. کسی عورت کو بھی آپ 100 سال تک انتظار کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے. اسی لیے علماء احناف نے اس مسئلے میں اپنی فقہیت کو چھوڑ دیا ہے اور مالکیت کو اپنا لیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے جو نئے مسائل ہیں سیف اللہ صاحب, ابھی دیکھیے جدید فقہی مسائل کئی علماء نے کتاب لکھی ہے اور یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے. جو عالم موجود ہے اس نئے مسئلے کے وقت میں وہ عالم اس کے بارے میں بہت سے علماء کے فتاوی کو جمع کر کے فتویٰ دیتا ہے, تو اس صورت میں بھی آپ اس زمانے کے عالم کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی تقلید تو چلی جاتی ہے. اس لیے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. سب سے پہلے نوٹ کر لیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے مقلد نہیں بنایا ہے, رسول اللہ نے آپ کو مقلد نہیں بنایا ہے, اسی طرح سے صحابہ کرام نے تقلید کی راہ کو ہموار نہیں کیا ہے, ائمہ کرام نے تقلید کا حکم نہیں دیا ہے. یعنی لاجک سے بھی آپ سوچیں, لاجک سے بھی آپ سوچیں کہ مسائل نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان نئے نئے مسائل کے جوابات موجودہ علماء دیتے ہیں. کون دیتے ہیں؟ موجودہ علماء دیتے ہیں. تو آپ تقلید کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں تقلید نہیں کر رہے. حقیقت میں اگر مقلد ہوتے تو واقعتاً ان کی من و عن تمام باتیں مانتے. ابھی میں آپ کو آج ایک کتاب جو میری نظر سے گزری ہے, میں آپ کو اس کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. اور یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے, ہماری بات نہیں ہے سیف اللہ صاحب, یہ آپ کی معلومات کے لیے اور جو ہمارے ساتھ علماء جڑے ہوئے ہیں ان کی معلومات کے لیے. دیکھ لیجئے یہ کہاں سے, دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی, اللآلی المصنوعہ فی الروایات المرجوعہ التي رجع عنها ابو حنیفہ الی غیرہا. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ وہ بنائی گئی موتیاں جن روایات سے امام ابو حنیفہ نے رجوع کر لیا ہے دوسرے مسائل کی طرف. یہ کتاب ہے ہمارے سامنے, آپ دیکھ لیجئے. سیف اللہ صاحب اگر آپ کو نظر آئے تو دیکھ لیجئے. نام میں نے پڑھ کے بتا دیا ہے, نام میں نے پڑھ کے بتا دیا ہے. آپ نے پڑھ لیا, مہارت نہیں رکھتے ان چیزوں پڑھنے میں. اچھا میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, بس مجھے باقی دو ہی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. پہلے مجھے تقلید اسی کو کہتے ہیں نا کہ کسی کے بات کو ماننا. نہیں, ایسا نہیں ہے. تقلید کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی کی بات کو اندھے اور بہرے ہو کر مان لینا. کیا مطلب؟ اپنی آنکھ کو بھی جھٹلا دیں, اپنے کان کو بھی جھٹلا دیں, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی پروف کے کسی کی بھی بات مان لینا. یعنی ایک بکری اگر کنویں میں گر رہی ہے تو دوسری بکری بھی اسی کے پیچھے گرنے لگی, اس کو تقلید کہا جاتا ہے. ثبوت وغیرہ میں. جی جی مولانا صاحب, اگر مثال کے طور پر نا ایک چیز میں مہارت نہیں رکھتا ہوں, چاہے ایک چھوٹا سا لفظ صورت کا ہو یا حدیث کا ہو, میں یہاں تک کہ اسکول کے ایسے کوئی کتابیں یا ان کو بھی نہیں سمجھ سکتا, تو مجھے رہنمائی علماء سے لینا پڑے گا. جیسے ابھی آپ نے رہنمائی کی, ابھی میں آپ کی بات کو مانوں, یہ تقلید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ تقلید نہیں, کیونکہ میں آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے میں دلائل پیش کر رہا ہوں, آپ دلائل کی بنیاد پر مان رہے ہیں تو تقلید نہیں ہے.
याद रहेगा सैफुल्लाह साहब। अगर इमाम अबू हनीफा की बात को हम दलील से मिसाल माने तो फिर ये सही है या ये तकलीफ नहीं, तो आपने दलील की पैरवी की, आपने शख्सियत की पैरवी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। इस पे मैं देखूंगा और इंशाल्लाह क्या पता रहनुमाई और आगे इंशाल्लाह। अल्लाह जज़ा खैर, अल्लाह जज़ा। ऐसे लोग बात करने के लिए आए तो हमें अच्छा लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं हमारे उलमा देखें ना, मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगा कि मैं उलमा देवबंद के मेरे आबा व अजदाद जहाँ से मेरे दादे को मैं देख के आया हूँ उसी मसलक से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद अपने उलमा से सुना या मौलाना ज़रवली साहब से कि आप ये बाकायदा खुद भी सर्च करें, जैसे डॉक्टर इसरार है कि हक़ का रास्ता कौन सा है। आप जहाँ 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 आपका दिल आपका ज़मीर माने उसको तस्लीम करें, अगर ज़मीर ना माने तो ज़रवली भी हो चाहे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह हो, फिर भी आप उसको ना माने। बिल्कुल यही तो बिल्कुल ही अल्लाह ताला खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह वक्त ताला देने खैर, आते रहिए हम इंशाअल्लाह। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे उलमा हमारे जैसे सादे लोगों को या कमतर लोगों को टाइम दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। दलाइल की रोशनी में इंशाअल्लाह बात करेंगे, दलाइल की रोशनी में बिल्कुल इंशाअल्लाह कभी इसी पे मैं गौर करूंगा, फिर कोई ज़हन में सवाल आया तो इंशाअल्लाह किसी और दिन वापसी करूंगा आपसे। अहलन व सहलन, मोस्ट वेलकम। जी आप अपना तबलीग जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।